انتہا پسندی والی فکر کے ساتھ اس دور میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ یہ مانا جان ایک دن قید آب و گل سے نکلے گی، ولائے مصطفیٰ لیکن نہ میرے دل سے نکلے گی۔ عطائے بے طلب جب شان ہے تیری کریمی کی، طلب کی پھر صدا کیسے لبے سائل سے نکلے گی۔ دم آخر جو ہوں گے سامنے معراج کے دلہا، دلہن بن کر میری جان جس میں آب و گل سے نکلے گی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بزرگوں دوستو، یہ ختم چہلم تعزیتی ریفرنس بہت سارے اہل علم، دانشور، اہل قلم، حضرت مولانا خلیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اور محقق الاسر حضرت قبلہ مفتی محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بہت ساری باتیں حضرات نے بہت مختصر کر کے کر دی ہیں، اور میرے سینے میں بہت ساری چیزیں دفن ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا کا قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیار تھا، اور گاہے گاہے ہم حضرت کے پروگراموں میں مفتی صاحب کو مدعو کرتے رہتے تھے، اور مفتی صاحب بڑا تاریخی جملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور اس وقت ضرورت بھی تھی، اور ویسے میں نے اور آپ نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امت 74 میں اکٹھی ہوئی، ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا، 77 میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ پاکستان کے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، دور دراز گوشوں میں بھی گونجا۔ پھر متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جب ایک پلیٹ فارم پہ مولانا نے اکٹھا کیا سب کو، تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 66 قومی اسمبلی کی سیٹیں اسلام پسندوں نے جیتی، اور اس میں پیغام مفتی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں مولانا شاہ نورانی کی فکر کے ساتھ چلا جا سکتا ہے، انتہا پسندی والی فکر کے ساتھ اس دور میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ مولانا خلیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی صاحب دونوں ہی، میرا خیال ہے کوئی ان کے 10-15 دن بھی ایسے نہیں گزرتے تھے جب کوئی نہ کوئی سوچ بچار کہ کس طرح امت کو اکٹھا کریں، اہل سنت کو اکٹھا کریں، اہل علم حضرات کو اکٹھا کریں۔ محاذ بہت سارے ہیں جن سے ہم صرف نظر کیے ہوئے، ہم کبھی آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہمارے لڑنے والے محاذ بہت سارے، ملک میں بھی اور بیرون ملک میں، چاروں طرف سے اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے۔ لوگ اندر بیٹھا ہوا سیکولر طبقہ اسلام کا نام نہیں سننا چاہتا، روز کوئی نئے سے نیا بل اسمبلی میں آ رہا ہے اور بغیر کسی کو علم ہوئے پاس بھی ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل الرحمن صاحب فکر مند رہتے تھے کیسے مقابلہ کرنا ہے، علمی طور پہ، تحریری طور پہ، اور امت کی فکری رہنمائی، تحریری رہنمائی فرماتے رہتے تھے۔ ہم کارکن ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے، انہوں نے ساری زندگی میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی جدوجہد کی، اور میں ایک ایسے کارکن اس پہ کامل یقین رکھتا ہوں، میرے رب کا وعدہ ہے، کملی والے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تیرے دین کو سارے دینوں پہ غالب فرما دے۔ علماء آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ بالآخر میری سرکار کا دین غالب آئے گا۔ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں، ان کی ساری زندگی کی جدوجہد اسی لیے، کبھی حالات تلخ ہو جاتے ہیں، کبھی حالات سازگار ہو جاتے ہیں، یہ بھی منظر ہم روز دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی اندر سے کچھ سازشی کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو لڑاؤ آپس میں، مفتی صاحب جوڑنے کے لیے لگے رہتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اکٹھے ہونے میں سب کا فائدہ ہے، آپس میں لڑنے کی بجائے اپنے اصلی دشمن سے لڑو۔ اصلی دشمن جو ہے وہ قرآن پاک پہ بھی نظر جمائے بیٹھا ہے،
کسی طرح قرآن پاک سے جہاد والی آیتیں نکال دیں، کسی طرح انہیں قرآن پاک سے دور کر دیں، ان کے مدارس بند کر دیں، ان کی مسجدوں سے اٹھنے والی آواز جو ہے اس کو دبا دیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری ہمیشہ فکری سرپرستی رہنمائی فرماتے رہے، اور عملاً بھی جب بھی ہم نے کوئی تربیتی پروگرام کیا اس میں حضرت مفتی صاحب کو ضرور دعوت دی، مولانا خلیل الرحمان قادری صاحب، یہ دونوں بزرگوں کا ساتھ بھی الحمدللہ ساری زندگی کے ساتھ ہے، پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ اب میں ان کی اس دعا کی تقریر میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب دعا کریں کہ مولا کریم دین کی خدمت کرتے کرتے ہماری بھی توڑ چڑھا دے۔